کا وویلا کر رہا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فساد ہو رہا ہے، اور ہمارے آپس میں جو ہے اختلافات بڑھ رہے ہیں، میاں بیوی کا تنازع چل رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو گئی ہے، بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرے گھر پر کسی نے تعویذ کروا دیا ہے جس کی بنا پر آج میرا شوہر مجھ سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، ماں یہ سوچتی ہے کہ میرے بیٹے پر کسی نے تعویذ کروا دیے ہے، جادو کروا دیا ہے، ٹونا کروا دیا ہے، جس کی وجہ سے آج میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا۔ پھر وہ اس کا سدباب کرنے کے لیے ایک راہ اختیار کرتے ہیں، عاملوں کی، پیروں کی، گدی نشینوں کی، اور ایسے جاہل لوگوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں جن کو نہ دنیا کی فکر ہوتی ہے اور نہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف پیسہ بٹورنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل کھڑے ہیں۔ اب وہ بیچارے جو دین سے ناواقف ہیں، جن کو شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ لوگ ان کو مزید پریشانیوں میں الجھا دیتے ہیں۔ ہاں آپ کے اوپر تعویذ ہوئے ہیں، آپ کے اوپر ٹونے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر آپ کے اپنوں نے کیے ہیں، آپ کے اوپر آپ کے فلاں لیڈیز نے کیے ہیں، آپ کے خاندان میں ایک لیڈیز ہے، وہ آپ کے اوپر تعویذ کروا رہی ہے۔ اب یہ شخص یا آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ اس کو جو ہے ایک شک تھا کہ میرے اوپر جادو ٹونا ہوا ہے، ایک یہ شک اپنے خاندان والوں کے بارے میں، دوسرا اب وہ جس خاندان میں سے جس کو بھی دیکھتا ہے اسی کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے کہ شاید اس نے میرے اوپر تعویذ کروا دیے، شاید اس نے میرے اوپر ٹونا کروا دیا ہے، شاید اس نے میرے اوپر جادو کروا دیا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ جادو، یہ ٹونا، یہ سارے کے سارے ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو کاروبار لاس میں جا رہا ہے، گھروں میں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، اس کے بنیادی وجہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملات اللہ کی طرف سے آئیں گے۔ آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں، کاروبار میں کتنا دھوکہ ہو رہا ہے، جھوٹ اور فریب ہو رہا ہے۔ کاروبار ایک آدمی کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی فرنیچر بناتا ہے اور وہ بہت سارے لوگوں کا آرڈر لے لیتا ہے، ان سے پیسے بھی وصول کر لیتا ہے، اور وقت پر جو ہے ان کو نہ وہ فرنیچر بنا کر کے دیتا ہے اور جو ہے وہ دھوکہ ان کو دیتے ہیں۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اب جو اس کے پاس ایک دفعہ آیا ہے وہ دوبارہ تو نہیں آئے گا، اس کو تو ایک دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے، وہ اب اس کے پاس سوچ سمجھ کر کے آئے گا۔ یہی چیز ہے جو ہمارے کاروبار کو تباہ کر رہی ہے۔ جھوٹ نے، دھوکے نے، فریب نے، بے ایمانی نے، ناپ تول میں کمی نے ہمارے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے۔ مٹیریل 2 نمبر استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دفعہ جو کسٹمر آتا ہے، اللہ نے اس کو بھی عقل و شعور دیا ہوا ہے، وہ دوبارہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ ہمارے اوپر کسی اور نے جادو ٹونا نہیں کیا ہے، ہم خود اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی مصیبت جو آج ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے، وہ آج ہم اللہ کے حکم، نماز کو چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نماز کے چھوڑنے کی نوبت آج ہمارے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بے نمازی کی نوبت 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ آج دیکھو گھر گھر میں بے نمازی پڑے ہوئے ہیں، پھر ہمارے گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟
رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہم نے تو اپنے اوپر خود جو ہے وہ جادو ٹونا کیا ہوا ہے۔ میں آج آپ کو ایک عمل دے کر کے جا رہا ہوں، بتا کر کے جا رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اس عمل کو کیا، میں گارنٹی کے ساتھ 100% نہیں 110% یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی، آپ کے کاروبار میں بھی برکتیں آئیں گی، اور آپ کے اولاد میں بھی برکتیں آئیں گی۔ ایک عمل کر لو، وہ عمل اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ تم لوگ پیروں کے پاس جاتے ہو، جادوگروں کے پاس جاتے ہو، اپنے مال بھی ان پر لٹاتے ہو، وقت بھی ان پر ضائع کرتے ہو، کتنا بڑا تم نقصان کرتے ہو۔ اور ایک عمل میں آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں، اس پر نہ مال لگے گا آپ کا، نہ آپ کا زیادہ وقت اس پر لگے گا، نہ آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ آپ کے گھر میں بھی برکتیں آئیں گی، آپ کے کاروبار میں بھی برکتیں آئیں گی، آپ کے اولاد میں بھی برکتیں آئیں گی۔ ایک عمل کر لو تم لوگ، ایک عمل کر لو، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو۔ ساری زندگی بڑی سے بڑی مشکل بھی آ جائے اور نماز کو نہ چھوڑنا، دیکھ لینا اللہ کی مدد و نصرت تمہارے ساتھ کیسے آئے گی۔ نماز کو کسی حال میں نہ چھوڑو، نماز کو کسی حال میں ترک نہ کرو۔ خدا کی قسم، نماز کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے اپنے ساتھ اللہ کی ایسی مدد و نصرت دیکھی ہے، میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ خدا نے نماز کی برکت سے ایسے بڑے بڑے مسائل حل کر دیے ہیں کہ جو ظاہری طور پر حل ہونے والے نہیں تھے، ایک نماز کی برکت سے، ایک نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے مسائل حل کر دیے ہیں۔ آپ لوگ بھی ایک نماز کا عمل کو اپنا لو، زندگی کا جیون بنا لو، اور اپنی زندگی میں نماز کو ایسے لاگو کرو جس طریقے سے 3 وقت کا کھانا آپ لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی ضروری سمجھو۔ جس طریقے سے پانی پینا آپ لوگ ضروری سمجھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز کا پڑھنا بھی ضروری سمجھو۔ جس طریقے سے رات کا سونا تم ضروری سمجھتے ہو، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی ضروری سمجھو۔ جس طریقے سے تم کاروبار پر نکلنا جانا ضروری سمجھتے ہو، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی ضروری سمجھو۔ جس طریقے سے تم لوگ گھروں کا راشن پورا کرنا ضروری سمجھتے ہو، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی ضروری سمجھو۔ جس طریقے سے تم لوگ آپس میں محبت بھائی چارہ قائم رکھنا ضروری سمجھتے ہو، اسی طریقے سے نماز پڑھنا بھی ضروری سمجھو۔ تو پھر دیکھنا کہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ کیسے شامل حال ہوتی ہے۔